نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وقال تعالی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفہ نبی وإنہ لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، بڑی بابرکت مجلس ہے۔ کتاب مقدس قرآن حکیم کی تراویح میں آج 27ویں شب کو تکمیل ہوئی ہے۔ قرآن حکیم ایک ایسا نورانی پیغام ہے کہ جس کے ساتھ ہمارے دلوں کی وابستگی ہمارے دلوں کو منور کرنے کا باعث بنتی ہے۔ یہ انوارات الہی ہیں، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا نور ہے اور برہان ہے جو ہمارے دلوں کو منور کرتا ہے۔ دلوں پر جو زنگ چڑھ جاتا ہے اسے صاف کرتا ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ ذکر ہے جو دلوں کی کجی کو ٹھیک کر کے صراط مستقیم کا ایک واضح راستہ ہمارے سامنے متعین کرتا ہے۔ انسانوں کی کامیابی اسی کتاب مقدس میں مضمر ہے۔ سب سے بڑی بات جسے خود اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن حکیم کے اس پیغام اور اس کے نظام کو دنیا میں غالب کرنا اور اس غلبے کے ذریعے سے انسانیت کو قید و بند کی صعوبتوں سے نجات دلا کر آزادی اور حریت کی عالمی پرواز کے دائرے میں داخل کرنا، یہ اسی کتاب مقدس کا ہدف ہے۔ رسول اللہ دنیا میں اسی لیے بھیجے گئے ہیں اور کتاب مقدس اسی لیے نازل کی گئی ہے۔ آج مسلمان جس غفلت میں مبتلا ہے وہ یہ کہ قرآن کے نظام سے اسے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں رہا۔ وہ قرآن کے الفاظ پڑھتا ہے، سنتا ہے، زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے، لیکن قرآن کے نظام کو، اس کے بنیادی فکر و عمل کو غالب کرنے کے نقطۂ نظر سے اس کا مطالعہ نہیں کرتا، اس کا شعور حاصل نہیں کرتا۔ اس طرح آج کا مسلمان عملاً اس کردار کا حامل بن گیا جو قرآن کے نزول کے وقت مختلف وہ طبقات جو اس ملکوتی نظام سے ہٹ کر اپنی زندگی استوار کیے ہوئے تھے،
آج بھی وہ اسی کا حصہ بن چکا ہے۔ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اجتماعی، سیاسی، معاشی، سماجی تمام جتنے بھی دائرے ہیں ان میں کتاب مقدس قرآن حکیم کے نظام کو غالب کرنے کی جدوجہد اور کوشش کریں، اور اس طریقۂ کار کو پیش نظر نہ رکھے جو مکے کے مشرکوں یا منافقوں یا یہودیوں یا عیسائیوں کا تھا۔ قرآن حکیم نے ان 4 بڑے بڑے گروہوں کی خرابیاں بیان کر کے ان کی مزاحمت اور مخاصمت کا حکم دیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کا ایک علم ان 4 گروہوں سے مخاصمے کا ہے، مزاحمت کا ہے، اور پھر قرآن حکیم ان نوامیس کلیہ کو احکام الہیہ کی صورت میں انسانیت کے سامنے رکھتا ہے کہ وہ ان احکامات کے مطابق کام کرے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب مقدس قرآن حکیم ملکوتی نظام میں موجود جتنی بھی طاقتیں اور قوتیں ہیں، خواہ وہ فرشتے ہوں یا مقربین بارگاہ الہی، ان کا اجماعی حکم ہے، ان کا متفق اور پورے اجتماع کے ساتھ انسانیت کی کامیابی کا پیغام ہے۔ قرآن حکیم اجماع ہے مالا اعلیٰ کا، ملکوتی نظام کی اجتماعیت کے تمام غور و فکر کا ایک قسم کا نتیجہ ہے اور حکم ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اس کرۂ ارض کی جو طبیعی خصوصیات ہیں صرف ان کی بنیاد پر نظام نہیں بناتا جیسے کہ مکے کے مشرک کرتے تھے، اور نہ ہی علم نجوم کی اساس پر جو نظام زندگی ہے اس کو تسلیم کرتا ہے۔ ان دونوں سے اوپر جو عالمی طاقت اور قوت اس پورے کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے، فرشتوں کا نظام ہے جسے ملکوتی نظام کہا جاتا ہے، یہ اس کے احکامات ہیں۔ نہ یہ سورج کا حکم ہے، نہ چاند کا، نہ یہ زمین کا ہے، نہ نباتات اور حیوانات کا، بلکہ یہ وہ پیغام حق ہے جو اس پورے کرۂ ارض و سما کو احاطہ کیے ہوئے ہے اور انسان کی کامیابی کا واحد نسخہ اور پیغام ہے۔ آج کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ اس جاہلیت جدیدہ کے دور میں یا طبیعتی خواص پر بنائے گئے نظام ہیں، مادی نظام جنہیں کہا جاتا ہے، سیاسی، معاشی، سماجی، اور یا فلکیاتی اصول پر بنائے گئے نظام ہیں جو ستاروں کی چالوں کو دیکھ کر انسانوں کے لیے استوار کیے گئے۔ مسلمان کو اللہ پاک حکم دیتا ہے کہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ مادی طبیعیات کے پجاریوں اور فلکی نظام کے غور و فکر کرنے والے خواہ کتنا ہی ناپسند کریں، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ملکوتی نظام نے جو انسانیت کی کامیابی کا نسخہ دیا ہے اور وہ کتاب مقدس قرآن حکیم کی صورت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اسے غالب کریں۔ اور غلبہ بغیر سمجھ بوجھ کے نہیں ہوتا، مغلوبیت کا خاتمہ تبھی ہوتا ہے جب اپنا فکر غالب ہو،
اپنی سوچ غالب ہو، اپنا شعور بلند ہو، اپنی عقل بام عروج پر پہنچے، اور وہ انسانیت کی ترقی کے لیے ایک عالمگیر نظام استوار کرے۔ اسی لیے اس ماہ مبارک میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ہر ممکن حد تک اپنی اپنی استعداد کے مطابق ہر فرد اس ملکوتی نظام سے ربط پیدا کرے جس ملکوتی نظام کی اجماع کی صورت میں یہ قرآن نازل ہوا، اور رابطے کا ذریعہ بھی قرآن ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آسمان سے ایک نور کی رسی زمین میں لٹکا رکھی ہے، جو اس کو مضبوطی سے پکڑ لے گا وہ کامیاب ہے۔ تو ملکوتی نظام کی ایک رسی قرآن حکیم کے انوارات کی صورت میں انسانیت کی طرف اللہ نے پھینک رکھی ہے، یعنی ملکوتی نظام سے رابطے کا ایک ذریعہ، رابطے کا ایک طریقہ، ایک ایسی سیڑھی، ایک ایسی رسی جس کو پکڑ کر انسان اوپر چڑھتا چلا جاتا ہے، وہ واحد کتاب مقدس قرآن حکیم۔ آدمی نے کسی بلندی پر چڑھنا ہو تو کمند ڈالتے ہیں۔ کمند کیا ہوتی ہے؟ رسی۔ وہ اوپر جا کر کسی بھی منزل کے اوپر کی دیوار پر اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے، اور آدمی جو ہے اس رسی کو پکڑ کر تیز رفتاری کے ساتھ اوپر چڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ملکوتی نظام جو اس سورج چاند ستاروں سے بہت اوپر اور ماوراء ہے، اس پورے کرۂ ارض کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ جس کا کنٹرول اس ذات کے قبضے میں ہے، جس کے بارے میں خود قرآن نے کہا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ اس ذات تک پہنچنے، اس ملکوتی نظام سے وابستگی اختیار کرنے کا راستہ کتاب مقدس قرآن حکیم ہے۔ اب کوئی آدمی کہے کہ جی ہم تو ملکوتی نظام تک رسائی حاصل نہیں کر پاتے، ہر آدمی تو نہیں حاصل کر پاتا، لیکن ملکوتی نظام کی جو ہدایات ہیں وہ کتاب مقدس قرآن حکیم کی صورت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو چکے۔ ملکوتی نظام چاہتا کیا ہے، کیا احکامات ہیں، کون سا سسٹم بنانا چاہتا ہے؟ وہ سسٹم کتاب مقدس قرآن حکیم نے بیان کر دیا۔ نظام عقائد کیا ہے، نظام عبادات کیا ہے، نظام اقترابات کیا ہے، نظام سیاست کیا ہے، نظام معیشت کیا ہے، نظام ارتفاقات کیا ہے، یہ تمام نظام اپنے مکمل شکل و صورت میں کتاب مقدس قرآن حکیم اور اس کی تفسیر و تشریح میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور میں جو نظام استوار کر دیا، وہ ملکوتی نظام چاہتا ہے۔ تو جو قرآن پر غور و فکر کرے گا، جو اس قرآن حکیم کی تشریح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو سمجھے گا، جو آپ کی 23 سالہ سیرت مبارکہ کے تناظر میں نظام زندگی کے مختلف گوشوں اور پہلوؤں پر غور و فکر کرے گا، تو ضرور اس کے سامنے وہ تمام ہدایات واضح اور دو ٹوک انداز میں سامنے آ جائیں گے۔ قرآن نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں تو ہم انہیں راستہ دکھا دیتے، اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ سبل وہ راستہ، وہ طریقہ، وہ نظام جو اللہ کو مطلوب ہے۔
تو وہ ہم اسے دکھا دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہے نظام۔ آج کا چیلنج یہ ہے کہ اس نظام محمدی کے مقابلے میں، نظام قرآنی کے مقابلے میں، وہ نظامات دنیا پر مسلط ہیں جو مادی طبعی تقاضوں سے صرف دنیاوی مفادات کے حصول کے لیے، سرمایہ پرستی پر مبنی، دولت کی ہوس پر مبنی، خواہشات کے اساس پر ہے، اور وہ بھی نظام جو بھی عرضی قوتوں کی بنیاد پر یا سرمایہ پرستی کی بنیاد پر بنے گا، وہ ایک مخصوص طبقے کے مفاد کا ہوگا۔ جیسا کہ ابھی آخری صورتوں میں آپ نے سرمایہ پرستوں کی وہ منظر کشی دیکھی ہے کہ کیسے اللہ پاک ان کے بارے میں کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر انہ لحب الخیر لشدید، دولت اور مال کی محبت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ ان کے رویے کیا ہیں؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، جو ہر وقت مال کے جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو جب بھی ارضیاتی خصوصیات پر نظام بنایا جائے گا محض، یا صرف فلکیاتی نظام کی اساس پر کوئی سسٹم بنایا جائے گا سورج چاند ستاروں کی اساس پر، تو وہ ہوگا جو مخصوص طبقے کے مفاد کا ہو، اور وہ اسی طرح دعویٰ کریں گے جو قارون نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ سونا چاندی، یہ مال، یہ جو میں نے اتنی دولت اکٹھی کی ہوئی ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے علم کا کمال ہے کہ میں نے اتنے خزانے جمع کیے ہیں، تو لوگوں کو اس سے حسد کیوں ہے؟ آج کا سرمایہ دار بھی یہی کہتا ہے کہ جی میں نے اپنی کمپنی کے لیے جو تحقیقات اور جو سائنسی چیزیں دریافت کی ہیں وہ میرا علم ہے، اور میں نے اپنے علم سے جو ارضیاتی چیزیں معلوم کی ہیں یا فلکیاتی چیزیں معلوم کی ہیں یا سائنسی دریافت اختیار کی ہے یا کوئی انسانی مرض کے علاج کی کوئی دوائی تحقیق کر کے میں نے دریافت کی ہے، تو اس پر میری اجازت داری ہے۔ آج دنیا بھر میں فارماسیوٹیکل کمپنیاں 10 پیسے کی دوائی پر ہزاروں روپے کماتی ہیں، اس لیے کہ اس کی رائلٹی ہمارے پاس ہے، اس کا علم ہمارے پاس ہے، ہم نے یہ ایک نئی چیز ایجاد کی ہے تو اس ایجاد کے حقوق ہمارے پاس ہیں۔ ملکوتی نظام کہتا ہے کہ یہ ایجاد ذات باری تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی اس عقل کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے، یہ صرف عرضی خصوصیات کی بات نہیں ہے، یہ صرف سورج چاند ستاروں کے اثرات کی وجہ سے نہیں ہے کہ تم خلا میں چلے گئے اور وہاں سے کچھ معلومات ہو گئی۔ جو بھی نئی ایجاد ہوتی ہے وہ عرضی میٹر اس کے اندر شامل ہے، فلکیاتی اثرات شامل ہیں، لیکن ان دونوں کے پیچھے وہ ملکوتی نظام کار فرما ہے ذات باری تعالیٰ کا، جس کی وجہ سے خود یہ زمین اپنا بھرم قائم رکھے ہوئے، خود یہ آسمان اور سورج روشن ہے۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ وہ ملکوتی نظام جب چاہے گا تو اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت، یہ سورج مٹھیالا ہو جائے گا، اس کا نور چھن جائے گا، اس میں جلنے والی ہیلیم گیس فنا ہو جائے گی، تو کس بات کی روشنی؟ کس نے اس کے اندر روشنی پیدا کی ہے؟ اس ملکوتی نظام نے پیش کیا۔ چاند جسے تم بڑا چمکتا ہوا سمجھتے ہو اور تمہاری عقل نے دریافت کر لیا کہ چاند کی چاندنی سورج کی روشنی کا اس کی عکس آپ کے اوپر آیا ہے، تو سورج کے اوپر کس کی روشنی کا ریفلیکشن ہو رہا ہے؟
وہ پیچھے کون سی طاقت کار فرما ہے۔ اور اگر سورج گدلا ہو گیا، چاند ستارے گدلے ہو گئے، تو یہ زمین بیچاری کیا ہے، یہ بھی اس کے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح پھیلے گئے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو کیا نظام صرف عرضی خصوصیات کی بنیاد پر بنایا جائے گا؟ کون سی عقل کی بات ہے؟ کیا نظام صرف مادی خصوصیات کی بنیاد پر بنے گا؟ کیا نظام صرف سورج چاند ستاروں کی روشنی اور خلاؤں کو کھوجنے کے نتیجے میں بنے گا؟ تمہارے سے تو ابھی تک بلیک ہول ہی دریافت نہیں ہو سکا کہ کیوں بنا ہے بلیک ہول۔ اور ابھی پچھلے دنوں جو بلیک ہول کی بہت بڑی، اتنا بڑا سوراخ کہ پوری دنیا بھی اس میں سے گزر جائے، سارے سائنسدان حیران اور ششدر ہیں کہ پہلے تو ہم کہتے تھے وہ چھوٹے چھوٹے بلیک ہول ہیں، اب تو یہ پوری کی پوری کہکشائیں، 200 کہکشائیں پوری کائنات کی ہیں، یہ بھی اس بلیک ہول میں سے گزرتی، اتنا بڑا سوراخ، پتہ نہیں اس کے پار کیا ہے جی، جو ستاروں کو ہڑپ کر رہا ہے، جو کہکشاؤں کو کھینچ رہا ہے، ایک وقت آئے گا اس کرۂ ارض کو کھینچ لے گا۔ تو کیا نظام ان معدوم چیزوں کی بنیاد پر، جن کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، صرف ان مادی تجربات کی بنیاد پر، اور وہ بھی چند اجارہ دار سرمایہ داروں کی اساس پر، ان کے طبقے کے مفاد کے لیے، ان کی لوٹ کھسوٹ کے لیے اس نظام کو چلانا تم چاہتے ہو؟ نہیں، تمہیں نظام بنانا ہے اس ملکوتی نظام کے تحت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کے اوپر ملکوت السماوات والارض سے جو کنٹرول ہو رہا ہے، اور اس کا دنیا میں اس وقت رابطے کا واحد ذریعہ کتاب مقدس قرآن حکیم، کوئی اور رابطے کا ذریعہ نہیں۔ کوئی انسان کسی اور رسی کے ذریعے سے چڑھ کر وہاں نہیں جا سکتا، کوئی فلسفی، کوئی منطقی، کوئی سائنسدان، کوئی سیاستدان، کوئی معیشت دان، کوئی اور راستہ اوپر جانے کا نہیں ہے، اس کا واحد ایک ہی راستہ ہے کہ آخری نبی پر آخری پیغام ملکوتی نظام نے نازل کیا، نزل بہ الروح الامین، اس ملکوتی نظام کے احکامات کو دنیا میں منتقل کرنے والی شخصیت صرف اور صرف ایک ہے، الروح الامین، جبرائیل امین۔ اور وہ جبرائیل امین اس دنیا میں صرف اور صرف ایک انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہیں، انہوں نے وہ پیغام نازل کیا ہے۔ تو جب انسان کی کامیابی اس نظام میں مضمر ہے تو انسان کو یہ نظام سمجھنا ہے نا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ کتنے کلمہ گو مسلمان، کتنے عاشق رسول ہیں جو اس نظام کو سمجھتے ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو دے کر گئے۔ غفلت ہے، عقلوں پر قفل چڑھے ہوئے، دلوں پر پردے چڑھے ہوئے، غلاف۔ وہ مکے کے مشرک تو اعتراف کرتے تھے، قالوا قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہوئے جی۔ یہاں تو یہ اعتراف بھی نہیں ہے غلاف چڑھے ہوئے۔ منافقین کا بھی یہی معاملہ ہے۔ کیا ہم نفاق کی حالت میں ہیں؟ صحابہ تو ہر وقت نفاق سے ڈرتے رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان کی اور حالت ہوتی ہے، یہاں سے اٹھ کر جاتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے گویا کہ ہم منافق ہو گئے۔ نفاق کا خوف اور خطرہ ان کو اپنے اوپر لاحق رہتا تھا، اور ہم اتنے دیدہ دلیر ہیں کہ ہے غفلت میں، ہے نفاق کی حالت میں۔ نفاق کسے کہتے ہیں؟ نفاق عملی، عملاً ہم وہ سسٹم چلا رہے ہیں جو اس مادی اساس پر قائم ہے، جو اس فنا ہونے والی دنیا، زمین، سورج
چاند ستاروں کی اساس پر قائم ہے، اس کی اساس پر نظام ہم چلا رہے ہیں۔ ہماری سیاست کا تانا بانا، ہماری معیشت کا تانا بانا، ہماری گھریلو زندگی، ہماری سوسائٹی، ہماری اجتماعیت، حتیٰ کہ ہمارے مذہبی ادارے بھی، مذہبی نظام بھی روپے پیسے کے پیچھے گھوم رہا ہے۔ ہر آدمی کی نظر دولت پر ہے، زیادہ سے زیادہ دولت ہے، قناعت نام کو کوئی چیز نہیں ہے، صبر نہیں ہے۔ وہ جو قرآن نے کہا ہے کہ ہر وقت وہ مال گننے کے چکر میں ہے، جمع مالم وعددہ، مال جمع کیسے ہو؟ تو وہ مال کا اسیر ہو گیا، قیدی ہو گیا، جبکہ ملکوتی نظام سے رشتہ ان تمام رشتوں کو توڑ دیتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے۔ سرمایہ اور دولت، مفاد پرستی اور انسان دشمن رویوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ میرٹ پر کام کرتا ہے کہ انسان ہے، انسان کی یہ ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انسانوں کے بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب، یہ وسائل رکھے گئے ہیں۔ اس پر ایک مخصوص طبقہ قبضہ نہ کر لے، مخصوص جماعت کا قبضہ نہ ہو، مخصوص حکمران طبقے کا قبضہ نہ ہو، مخصوص مذہبی طبقے کا قبضہ نہ ہو، اجارہ داریاں نہ ہو، لوٹ کھسوٹ نہ ہو، بلکہ اس ملکوتی نظام کے نزدیک جب تمام انسان اللہ کی مخلوق ہیں، ان سے انس اور محبت کی بنیاد پر سسٹم وجود میں آنا چاہیے، نہ کہ طبقات کی بنیاد پر، نہ کہ لوٹ کھسوٹ کی بنیاد پر۔ تو قرآن جس نظام کا تعارف کراتا ہے وہ کل انسانیت کی بقا کا ہے، وہ نظام ہے ملکوتی کہ جو اللہ کو نہیں بھی مانتا اس کو بھی روٹی دیتا ہے، اس کے بھی رزق کا بندوبست کرتا ہے، وہ ہر چیز پر اللہ کی رحمت کو وسیع کرنے کے لیے کیا ہے، ایک سوچ اور نظریہ دیتا ہے۔ تو ملکوتی نظام کی اہمیت ہی نہیں رہی ہے ہمارے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو غفلت سے، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مناجات اور اس ملکوتی نظام سے ربط وہ ہمارے پیش نظر نہیں ہوتے۔ روزہ رکھتے ہیں تو اس رسم کی وجہ سے کہ پورا ملک بلکہ سارے مسلمان رکھ رہے ہیں تو چلو ہم بھی روزہ رکھیں، لیکن اس کو اس ملکوتی نظام سے رابطہ بنانے کا ذریعہ، اس کو سمجھنے کا نظریہ، تراویح پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، زکوٰۃ، صدقات، حج، عبادت وغیرہ کرتے ہیں، تو ملکوتی نظام سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی میں غالب کرنے کے نقطۂ نظر سے نہیں کر رہے ہوتے۔ وہ ایک رسم ہوتی ہے، ایک دکھاوا ہوتا ہے، ایک ریاکاری ہوتی ہے، وہ ایک تمنا ہوتی ہے، وہ ایک آرزو ہوتی ہے۔ کیوں؟ اگر ایسا نہ ہوتا، تمنا نہ ہوتی، تو عملی نظام آج بھی مسلمانوں میں موجود ہوتا، وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا۔ اس کی نماز محض رسمی نہ ہوتی، اس کا روزہ محض رسمی نہ ہوتا، اس کی تراویح محض ظاہری شکل و صورت نہ ہوتی، بلکہ اس کا اعتماد، اس کا حوصلہ، اس کی استقامت اپنی ریاست میں، اپنے نظام میں، اپنے ملک میں، اپنی سیاست میں، اپنی معیشت میں غالب ہوتا، مغلوبیت کو قبول نہ کرتے۔ آج شکست خوردہ پھر رہے ہیں، شرک اور کفر کا نظام دندناتا پھر رہا ہے، عالمی سرمایہ داری نظام جو شرک اور کفر کا نظام ہے، انسانی حقوق کا انکار کرتا ہے اور انسانوں کو پالنے والے رب کا انکار کرتا ہے۔ خدا دشمن بھی ہے اور انسان دشمن بھی ہے، اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا؟ تو سرمایہ پرستی کا وہ کافرانہ، ظالمانہ، مشرکانہ، منافقانہ نظام
57 مسلمان ملکوں کے اندر مسلط قرضوں کو کاروبار بنا لیا، جبکہ قرضے سود پر نہیں چڑھائے جا سکتے، قرضوں کی بنیاد پر کاروبار نہیں ہو سکتا۔ اور ماشاءاللہ ایسے بڑے بڑے شیخ الاسلام مولوی مفتی دریافت ہو گئے کہ جو اس قرضوں کے غیر شرعی اور غیر ملکوتی نظام کو اسلام کی سند جواز دینے کے لیے میدان میں ہے۔ اس سے بڑا کفر کیا ہوگا، اس سے بڑی منافقت کیا ہوگی؟ کفر کے نظام کا غلبہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ دیکھنا یہ ہے کہ بنیادی فرق اس دنیا کے ان مادی نظاموں اور دین اسلام کے ملکوتی نظام میں کیا ہے، اس کا شعور پیدا کرنا، اس کو اس تناظر میں سمجھنا۔ ہر نظام کا ایک بیانیہ ہوتا ہے، ہر سسٹم کا ایک فکر ہوتا ہے، سرمایہ داری ہو یا سوشلزم ہو، یہاں کے جتنے مادی نظام، یہودی نظام ہو، عیسائی نظام ہو، ہندو نظام ہو یا کوئی اور کسی مذہب اور فرقے کا نظام ہو، اس کا بیانیہ ملکوتی نظام سے ہٹ کر یا علم نجوم کی اساس پر ہے یا ارضیاتی خصوصیات کی بنیاد پر۔ بس ایمان وہ ہے جو اس ملکوتی نظام پر یقین رکھے جو ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا۔ تمام مسلمانوں کو حکم دیا اللہ نے کہ تم سب کے سب اتباع کرو ملت ابراہیمیہ حنیفیہ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہے، امام الانبیاء ہے، انہیں حکم دیا گیا کہ فاتبع ملت ابراہیم حنیفہ، تم ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی اتباع کرو۔ حالانکہ مقام، درجے اور بلندی کے اعتبار سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہے، لیکن ملت یعنی وہ بیانیہ، وہ فکر، وہ سسٹم جو ابراہیم علیہ السلام نے حنیفیت کی اساس پر انسانیت کے سامنے رکھا تھا، مسلمان اسے سمجھے، اس بیانیے کو بنیاد بنائے۔ آج ابراہیمی مذاہب سے اپنا تعلق قائم کرنے والے یہودی اور عیسائی بھی اس ملت حنیفیہ کے نظام کو چھوڑ چکے، اس لیے تو قرآن نے یہودیوں اور عیسائیوں کی وہ تمام بری خصلتیں جو دراصل اپنے بیانیہ سے بالکل متصادم تھی، ان کا پورا قرآن پاک نے تذکرہ کیا۔ انہوں نے میثاق کیا تھا کہ انسانوں کو قتل نہیں کریں گے، لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم وانتم تشہدون۔ تم نے معاہدہ کیا تھا، ذمہ داری اٹھائی تھی کہ انسانوں کو قتل نہیں کرو گے، اپنے رشتہ داروں کو باہر نہیں نکالو گے، تم نے اقرار کیا تھا، تم نے شہادت دی تھی۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، تم دوسروں کو گھروں سے نکالتے ہو اور کیا نام ہے خون بہاتے ہو، تم نے خلاف ورزی کی ہے، اور کس اساس پر؟ مال و دولت کی، چندہ جمع کریں گے تاکہ ان گرفتار شدہ لوگوں کو تفادوہم، تم فدیہ دیتے ہو اس لیے کہ ان کو جن کو خود ہی گرفتار کروایا تھا ان کو رہا کریں۔ اور ماشاءاللہ اس زمانے کا یہودی مذہبی طبقہ بھی کیا کرتا تھا، پہلے جنگ لڑوا کر بندے اپنے گرفتار کروا لیتے، پھر اپنی قوم سے کہتے کہ جی وہ بندے گرفتار ہو گئے، ان کے لیے پیسے جمع کرو، اور پیسے جمع کیے، کچھ پیسے انہیں دیے اور باقی مذہبی طبقہ ہڑپ کر گیا۔ آج کیا ہو رہا ہے ہمارے مدرسوں میں، ہماری مسجدوں میں، ہماری مذہبی تنظیموں میں، ذرا سا کہیں زلزلہ سیلاب آ جائے تو ماشاءاللہ اسلام کی ٹھیکیدار جماعتیں چندے کی بھیک مانگنے کے لیے میدان عمل میں نکلتی ہیں، کتنا غرم تک پہنچتا ہے اور کتنا وہ خود ہڑپ کر جاتا ہے۔ تو یہی کام یہودیوں نے کیا، بتا، یہی حرکتیں تھیں، یہی طریقہ کار تھا۔ مدرسہ بنایا، ادارہ بنایا، لوگوں سے پیسے لیے اور اس میں سے کہا کہ یہ میرے ہیں اور یہ فلانے کے ہیں۔ بھائی تم نے ملکوتی نظام سے رابطے کے لیے یہ مرکز بنایا تھا، تم ملکوتی نظام کے بجائے مالیاتی نظام سے جڑ گئے، تم چندے سے جڑ گئے۔ مدرسہ بنایا تھا
لوگوں کو ملکوتی نظام سکھانے کے لیے، اور جڑ گئے چندہ نظام کے ساتھ، جڑ گئے کس کے ساتھ؟ سرمایہ داری نظام کے ساتھ۔ ہو کہ بھائی ملکوتی نظام سکھاؤ جو اللہ نے کہا ہے کہ تمام انسانوں کے حقوق کے، کہتے ہیں ہمارے مدرسے کیسے چلیں گے؟ سرمایہ دار چندہ نہیں دے گا ہمیں، مخصوص طبقے کی حمایت نہیں کریں گے۔ تو یہی خصلتیں تو یہودیوں میں تھیں۔ آج مسلمان غفلت میں ہے، وہ اس ملکوتی نظام کو نہیں سمجھ رہا۔ اور یاد رکھیے قرآن حکیم کہتا ہے کہ جو اس نظام کو نہیں سمجھے گا، اس زمانے میں وہ کتاب جو اس ملکوتی نظام پر مشتمل تھی وہ تورات تھی، آج وہ کتاب قرآن حکیم ہے۔ اور اللہ نے اس کتاب کے منکرین کے بارے میں صاف طور پر کہا ہے کہ خزی فی الحیات الدنیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ جو اپنے مفاد کو اچھی لگے اس کے لیے تو ڈھنڈورا پیٹیں گے، اس کے لیے شور مچائیں گے، رسمیں بنائیں گے، لیکن جہاں مجاہدے کی ضرورت پیش آئے، جہاں شرک اور کفر کے نظام، طاغوت کے نظام سے مقابلے کی بات آئے، تو وہاں ان منافقوں کی طرح کہتے ہیں کہ یہ جہاد ہم پر کیوں فرض ہو گیا؟ سورۃ محمد میں اللہ نے کہا کہ ان منافقوں کو دیکھو، جب آیت جہاد نازل ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ حکم کیوں آ گیا بھائی؟ نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، کلمہ ہم پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہم کر رہے ہیں، تو پھر یہ جہاد لڑائی کا کیوں حکم آ گیا؟ بڑی بنیادی سی بات ہے، کتاب مقدس قرآن حکیم اس ملکوتی نظام کا نمائندہ ہے، اس کا پیغام حق، اس کے مطابق دنیا میں نظام بنانا، اس کی اتباع کرنا، اس کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا، اسے غالب کرنا اس مسلمان جماعت کا فریضہ ہے۔ اور اگر وہ فریضہ ادا نہیں کرتی اور وہ مادی دنیا کے نظاموں کے زیر انتداب رہ کر اس کے حق میں دلائل دیتی ہے اور اس نظام پر عمل کرتی ہے، وہ دراصل ملکوتی نظام کی توہین کر رہی ہے، اس کتاب مقدس کی توہین کر رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں سوائے اس سزا کے اور کچھ نہیں کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں سب سے بدتر عذاب ہے۔ آج ہمیں سوچنا ہے کہ کیا قرآن حکیم کے نظام کے تناظر میں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا بیانیہ کیا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے طور طریقے کون سے ہیں۔ آج ہمیں اپنے دلوں کو ٹٹولنا ہے، اپنے دماغوں پر پڑے ہوئے قفلوں کو توڑنا ہے، دلوں پر پڑے ہوئے پردوں کو ختم کرنا ہے، اور بطور سسٹم کے اس مرکزیت کو اپنانا ہے جو ملکوتی نظام کے تحت کام کر رہی ہے۔ وہ نظام عبادت ہو، نظام سیاست ہو، نظام معیشت ہو، نظام سماجیات ہو، گھریلو زندگی ہو، بازار کی ہو، سوسائٹی کی ہو، ملک کی ہو، بین الاقوامی تعلقات کی ہو، اس میں ملکوتی نظام نے کیا ہدایت دی ہے، اور وہ کتاب مقدس کا پیغام ہے۔ الحمدللہ یہاں آپ نے جتنے دن قیام کیا، حضرت مفتی صاحب نے تراویح کے بعد قرآن حکیم کے اس پیغام کو بطور سسٹم کے واضح کیا۔ قرآن یہ پیغام دے رہا ہے، یہ اس کا بیانیہ ہے، یہ اس کے تجزیے کے اصول ہیں، یہ یہودیوں کی خصلتیں ہیں، یہ مشرکین کی خصلتیں ہیں، یہ منافقین کی خصلتیں ہیں، یہ سرمایہ داروں کے رویے ہیں، یہ انسانیت دشمن طاغوتی قوتوں کے رویے ہیں۔ قرآن یہی تو تجزیہ کرتا ہے۔ ہر سورت کا ایک موضوع ہے اور اس سورت نے ایک پورے بیانیے کو ترتیب دیا ہے۔ وہ نورانی آیات کا ایک چیپٹر ہے، ہر سورت ایک چیپٹر ہے، اور ہر چیپٹر اس ملکوتی نظام کے کسی نہ کسی ایک جامع پہلو کی نشاندہی کرتا ہے،
اور مختلف انداز و اسلوب سے کرتے ہیں۔ انسانی ذہن جس درجے کے اور جس طرح کے واقع ہوئے ان کو اس انداز میں بات سمجھائی ہے، حتیٰ کہ ان کے پیشوں کے تناظر میں۔ ایک آدمی جو کاشتکاری کرتا ہے تو کاشتکار کا ایک خاص ذہنی سانچہ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اپنی فصل کو جو اس نے کاشت کی ہوئی ہوتی ہے اجاڑتا نہیں ہے، وہ اس کی توہین نہیں کرتا۔ اس کی فصل کاشت ہوئی بھی ہو اور کوئی بے وقوف اور احمق آدمی اس کی فصل میں جوتوں سمیت ایسے داخل ہو جائے کہ پودے اس کے پاؤں کے نیچے آتے جائیں، اس کا دل دکھتا ہے۔ جی، ایک تاجر جب تجارت کے ذریعے سے رزق کماتا ہے تو اس تجارت کی عظمت اس کے اندر ہوتی ہے، اپنے کاروبار کی عظمت ہوتی ہے، تو تاجرانہ رویے ہے، اور تاجرانہ رویے باہمی اعتماد، کھرے پن اور درست حقائق کی بنیاد پر تعلقات وجود میں آتے ہیں۔ اسی طرح جو حکمرانی کی خصوصیات رکھنے والے ہیں وہ اس زبان میں سمجھنا چاہتے ہیں، تو قرآن نے کہا لو اس صورت میں تمہیں حکمرانوں کے انداز میں سمجھا دیتے ہیں خلافت کے اصول پر۔ اس صورت میں اے کاشتکاروں تمہیں کاشتکاری کے ذہن کے تناظر میں، فصلوں کے تناظر میں سمجھا دیتے ہیں۔ تاجروں تم تجارتی ذہن سے سوچتے ہو، لو ایک باب ہم نے ایسا رکھ دیا ہے جس میں تجارتی نقطۂ نظر سے ملکوتی نظام سمجھایا گیا۔ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے 50 سال قرآن پر غور و فکر کیا ہے، اور مولانا فرماتے ہیں کہ یہ صورتیں جو مختلف، اب ایک جگہ پر قصہ موسیٰ علیہ السلام کا بیان کیا ہے، 10 صورتوں میں اور انداز میں بیان کیا ہے، تو کیوں دوسرا انداز اپنایا؟ سننے والے کی ذہنی ساخت اور سماج کی حالت کے تناظر میں قرآن حکیم نے وہ اپنا پیغام سمجھایا ہے۔ اسی قصے کو بار بار مختلف انداز میں، اتنی مختلف انداز میں کہ بیچارہ قاری بھی پڑھتے پڑھتے متشابہات کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن سمجھانا ہے نا، یہ صرف رٹے کا طوطا تو نہیں ہے نا کہ جناب زبیان ادھر سے ادھر چلی گئی، تو اس مسئلے کو حل ہو۔ قاری سارے حافظ پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ایک ہی موسیٰ کا قصہ ہے، 10 جگہ پر 10 انداز میں بیان کیا، کہیں ایک جملہ چھوڑ دیا، کہیں دوسرا جملہ لے آئے، کہیں وہ لے دیا۔ تو بھائی اگر صرف رٹا سسٹم کی بات ہوتی تو پھر تو قاریوں کے نقطۂ نظر سے اس کے مطابق نازل ہونا چاہیے، لیکن خالی رٹا سسٹم کی بات نہیں، سمجھنے کی بات ہے۔ تو ایک صورت میں ایک فہم کو سامنے رکھ کر سمجھایا، ایک طرح کے ذہن کو، دوسرے ذہن کی دوسری صورت میں بات سمجھائی۔ مضمون انسانی سسٹم کو درست کرنا، انسانی سسٹم کے مختلف معاملات کو سمجھانا ہے۔ تو قرآن حکیم جو نظام دیتا ہے، جو ملکوتی سسٹم واضح کرتا ہے، اس سے ربط پیدا کرنا یہ بنیادی بات ہے۔ یہاں ادارے میں قیام، اور یہاں جو ہمارے مختلف حضرات نے لیکچر دیے، خاص طور پر مفتی صاحب نے پورا 1 مہینہ محنت کی قرآن حکیم کی صورتوں اور پاروں کو سمجھانے کی، وہ بطور سسٹم کے کہ اس ملکوتی نظام کو سمجھا جائے، اس بیانیے کو سمجھا جائے جو مشرکوں، منافقوں، یہودیوں اور عیسائیوں سے ماوراء پوری کائنات کے انسانوں کے لیے ایک انسانی نظام استوار کرنے کے لیے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہم نے 1 مہینے میں یہ بات سمجھی ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اس پر شعور پیدا کریں، استقامت پیدا کریں، اپنی عقل کے دروازے کھولیں، اپنے قلب پر پڑے ہوئے غلاف پھاڑ کر باہر پھینک دیں، اور دل کھول کر قرآن کے اس ملکوتی نظام پر اعتماد پیدا کریں، اس کی دعوت دیں، اس کی تربیت کریں، اس میں انسانیت کو مخاطب بنائیں، اور ان غلط سسٹم اور غلط نظاموں کے بخیے ادھیڑ دیں جو اس ملکوتی نظام سے متصادم ہے۔ تمہارا بیانیہ، تمہارا نظریہ، تمہاری جدوجہد، تمہاری دعوت، تمہاری تربیت، تمہارا عمل اس اصول پر ہے اور اس انداز میں ہے،
تو پھر تو گویا کہ یہ پورا مہینہ وصول کر لیا، اس ملکوتی نظام سے آپ کا رابطہ مضبوط ہو گیا۔ اس لیے اب جو کچھ سیکھا ہے اس پر پورے اعتماد حوصلے کے ساتھ اس کو غالب کرنے کی اجتماعی جدوجہد اور جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے اس کے مطابق ہمیں کردار ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کے اس سسٹم کو شعوری طور پر سمجھنے، عقلی طور پر اس کا فہم حاصل کرنے اور عملی طور پر اس نظام کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔